بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ سورہ صف۔ اب یہ سورہ صف یوں سمجھ لیجئے کہ سورہ حدید جو ہم نے جو آیت نمبر 25 پڑھی تھی، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہ اس ایک آیت کی تشریح ہے پوری صورت۔ تو یعنی اس کے بالکل جو برابر آیت ہے نا اس میں، وہ آیت نمبر 9 ہے، جو اس سے پہلے بھی ہم 2 دفعہ پڑھ چکے ہیں، سورہ توبہ میں بھی، سورہ فتح میں بھی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور اس اعتبار سے آپ دیکھیں وہاں سارے رسولوں کا ذکر ہے، یہاں صرف محمد رسول اللہ کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو مشن سارے رسولوں کا تھا وہی مشن محمد رسول اللہ کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تاکہ دنیا میں انصاف ہو، عدل ہو۔ اللہ کا کلمہ سربلند ہوگا تو وہ عدل قائم ہوگا، اور اگر مفاد پرست لوگوں کا نظام قائم رہے گا تو ظلم رہے گا۔ اس ظلم کو ختم کر کے آپ نے عدل کو قائم کر دینا ہے۔ اب اس کے لیے تو پھر جان جوکھوں میں ڈالنی پڑے گی، یہ کوئی میٹھا میٹھا کام نہیں ہے، یہ تو تپتی راہیں ہیں جو پکاریں گی، یہ تو پھر آپ کو معاشرہ قبول نہیں کرے گا۔ جیسے ہم نے سورہ شورى میں پڑھا تھا کہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جس چیز کی نبی آپ دعوت دے رہے ہیں یہ مشرکوں پر بہت شاق ہے، بہت گراں ہے، بہت بھاری ہے، تو یہ تو اس دعوت کی گنجائش نہیں نکلے گی۔ بہرحال یہ آپ کو مقابلہ جگہ بنانی پڑے گی، یہ زبردستی انگلی گھسیڑنی پڑے گی، اس کے علاوہ اس کے چانس نہیں ہے۔ تو یہ چیز اب سمجھ لیں کہ 2 حصے علیحدہ علیحدہ کر لیں۔ ایک دین کا وہ حصہ ہے جس میں جبر نہیں ہے، اور ایک دین کا وہ حصہ ہے کہ جس کے لیے لوہا اتارا گیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ۔ اور یہ آج کی دنیا میں بہت معروف بات ہو گئی ہے کہ ایک زندگی کا وہ گوشہ ہے جسے آپ ریلیجس فیلڈ کہتے ہیں، انفرادی گوشہ، اس گوشے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ جیسے آج سیکولرزم بھی کہتا ہے جی آپ کا مذہب جو بھی ہو ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے، لیکن یہ کہ ایک جو ہے نا وہ سیکولر فیلڈ ہے، اجتماعی گوشہ، سیاسی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا، سماجی نظام کیا ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کسی مذہب سے نہیں پوچھا جائے گا۔ سیکولرزم یہ کہتے ہیں، اسلام بھی یہی کہتے ہیں، کہتے ہیں کسی کی نہیں چلے گی، اسلام کی چلے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اسلام در حقیقت اپنی اصل کے اعتبار سے ریلیجن نہیں ہے، دنیا کے معروف تصورات کے اعتبار سے ریلیجن کا ایک خاص دائرہ ہے، وہ اس کے اندر محدود رہتا ہے، لیکن یہ تو ایک دین ہے، ایک کوڈ آف لائف ہے، اس کا ایک سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم ہے جس کا نفاذ یہ بالجبر کرتا ہے، زبردستی کرتا ہے، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، وہ والا حصہ جو ہے نا اس کے لیے تو جنگیں اس کے لیے ہوئی ہیں، مقابلے سارے اس کے لیے ہوئی ہیں، اور یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ محبت سب سے بڑھ کر اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اس محبت کا مظہر یہ ہے کہ پھر اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا جائے، تو اس کا گول کیا ہے دنیا میں؟ تاکہ اللہ کا بول بالا ہو جائے، اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے، وہ نظام عدل، وہ میزان عدل اجتماعی، اللہ تطغوا فی المیزان والسماء رفعہا ووضع المیزان، اللہ تطغوا فی المیزان، وہ نصب ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کو یہ ساری قربانیاں دینی ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کا یہ اصل میں مرکزی تھیم ہے۔ اس تھیم کو سامنے رکھ کر یہ آیتیں ہم پڑھتے جاتے ہیں، ترجمہ کریں گے، میں جوڑتا جاؤں گا، آپ کو بالکل یہ ایک لڑی میں پروئی ہوئی نظر آئے گی، لیکن لڑی میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے، اور اس کا جو کنیکشن سورہ حدید کے ساتھ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ دیکھیے پہلی آیت ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ ہر شے، یہ بار بار آ رہی ہے، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اس کو اس مرکزی آیت سے جوڑیں تو کیا مطلب بنے گا؟ تم خاص ہو بھائی، تم نے اس سے بڑھ کر کچھ کرنا ہے۔ اقبال نے کہا نا مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، یہ جو پیچھے ساری باتیں آئی ہیں یہ عاشقوں کی باتیں ہیں نا۔ تو ایک بندگی کا مقام ہے وہ خوردبین والا مقام ہے، یہ جو عاشقی والا مقام ہے یہ دوربین والا مقام ہے۔ تو وہ اینک لگا کے دیکھو گے یہ سمجھ نہیں آئے گا، وہ حضرت حسین کی قربانی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب وہ آپ اس چھوٹی اینک سے دیکھو گے، وہ تو اس اینک سے سمجھ میں آئے گی۔ تو مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می کھائی ز خاکی بے شزاں کھائی۔ فرشتوں سے اگر سجدہ چاہیے تو یہ جو خاکی بنائے ہیں ان سے سجدہ بھی چاہیے، لیکن سجدے سے بڑھ کر بھی کچھ چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ شہادت بر وجود خود زخون دوستاں کھائی، وہ پوشیدہ ہے، نظر نہیں آتا۔ دنیا کو پتہ چلے گا، دوست قربانی دیں گے، پتہ چلے گا یہ پروانے کسی شمع پہ تو جان لٹا رہے ہیں نا، کوئی تو ہے جس پہ یہ جان لٹا رہے ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے، دیکھیں 9/11 کے بعد مسلمانوں پر کتنی مصیبت آئی، لیکن دنیا نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا۔ یار کیا پاگل پن ہے، کیوں ہے؟
ابھی غزہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن دنیا اب کتنی اس کی طرف جو ہے نا سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ یار کیا مسئلہ ہے کہ لوگ پیچھے نہیں ہٹتے، جان دے دیتے ہیں۔ تو جو گواہی جان دے کر ہوتی ہے وہ تو کسی اور طریقے سے ہو ہی نہیں سکتی، تو اب اس کے ساتھ یہ جڑ جائے گا، وہ مرکزی آیت کے ساتھ۔ اسی کو وہ کہا نا، یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ یہ تسبیح تو ہر شے کر رہی ہے، تمہارا مقام اس سے بلند ہے، اس سے اوپر اٹھو، تکبیر کرو۔ اور الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور۔ اللہ اکبر دونوں کہتے ہیں، ایک اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا بنانا ہے، کسی دوسرے کی بڑائی کو ماننا نہیں ہے۔ دوسرے اللہ اکبر ہے، اس میں دیکھیں گے بھئی آپ کا حمزہ ٹھیک جگہ سے نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے، اور کیاف جو ہے نا وہ کیاف ہی پڑھا گیا، کہیں قاف تو نہیں پڑھا گیا، تو وہ خرد بھی نہیں تصور ہے، یہ دور بھی نہیں تصور ہے۔ باقی وہ یہ سب خود کر سکتا ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، لیکن تمہارا امتحان مطلوب ہے، اس لیے اس نے یہ سارا آپ کے سامنے جو یہ رکھا ہے۔ دوسری آیت پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تو ویسے بھی بری بات ہے، لیکن اس آیت کے ساتھ جوڑیں تو پھر اسلام کا نام ہی کیوں لیتے ہو اگر اسلام کے لیے قربانی نہیں دے سکتے؟ تو خرد بھی نہیں تصور اور ہوگا، دور بھی نہیں تصور یہ بنے گا۔ آگے چلیں، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے غصے کو، غضب کو، بیزاری کو بڑھا دیتی ہے یہ بات کہ تم جو کہو وہ کرو نا۔ اب اس میں پہلا سوال یہ آئے گا کہ پھر اللہ کی محبت کیا کس سے پیدا ہوتی ہے؟ اس سے تو اللہ کا غصہ ہوتا ہے، جو تم کہو وہ نہ کرو۔ تو وہ کیا کام ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں؟ آگے آ گیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت ان سے کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر، جیسے کہ سیسا پلائی دیوار ہوں۔ بیزار کس سے ہوتا ہے؟ جو یہ نہیں کرتے۔ اب سمجھے لما تقولون ما لا تفعلون کا مطلب؟ نام تم نے اسلام کا لے لیا، اسلام مانگتا ہے وہ قربانی جو میں آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے میں نے پہلی دفعہ کوئی اپنے پاس سے گھڑ کے بتا رہا ہوں، لیکن یہ تو حقیقت ہے جو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ آپ سے اجنبی رکھی گئی ہے یا آپ اس سے اجنبی رہے ہیں، حق تو یہی ہے۔ اور اتنا بڑا حق ہے کہ جس کی طرف دیکھنے سے نظریں دھندلا جاتی ہیں، چکا چوند ہو جاتی ہیں، خیرہ ہو جاتی ہیں، لیکن حق یہی ہے۔ تو اس کا تقاضا ہے ہر شے قربان کر کے اس میدان میں آ کے لگو، تاکہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے۔ تب آپ لما تقولون ما لا تفعلون کے مجرم نہیں ہو۔ لیکن اسلام کا نام لے کر یہ کام نہ کرنا، تو یہ تو بنی اسرائیل والا رویہ ہے کہ جب انہوں نے کہہ دیا تھا فَاذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آگے اسی کی مثال دے دی اللہ نے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا قوم، یہ میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، کیوں مجھے اذیت دیتے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ یہ اذیت کب دی؟ جب دو چار ہاتھ لبے بام رہ گئے، اور اس موقع پہ قوم نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ قَاتِلًا، اس کمن ٹوٹ گئی۔ تو لیڈر جس نے ساری زندگی ایک کام کے لیے، ایک ہدف حاصل کرنے کے لیے اپنا بتایا ہو، آخری وقت بالکل قریب پہنچ کر قوم پنچر ہو گئی، تو کتنا افسوس ہوا۔ یہ اذیت تھی جو موسیٰ کو دی گئی۔ یہ وہ طرز عمل ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑے ہو گئے، اب وہ زاغو کا لفظ آ گیا ہے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے۔ میں نے آپ کو بتایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ زاغو کا کیا؟ جان بچانا، مال بچانا، رشتے ناتے بچانا، تعلقات بچانا، کاروبار بچانا، اپنی جاب بچانا۔ یہ تو اس کا مطلب دل ٹیڑھا ہو گیا، جانا ادھر چاہیے تھا وہ ادھر چل پڑا۔ تو جب وہ ٹیڑھے ہوئے، ہم نے ان کے دنیا کے دھندے بڑھا دیے، وہ سمجھے ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ہم نے ان کے لیے یہ کجی پیدا کر دی تھی، جدھر وہ مڑے ادھر موڑ دیا۔ نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھیے اب چیزیں جڑ گئی نا، وہ محبت والی بات، 8 محبتیں، 3 محبتیں، آخر کیا ہے؟ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب انکار ہو گیا تو اس قوم کو اللہ نے کیا کہا؟ فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ یہاں پہ بھی وہی بات آ گئی۔ تو فسق کیا ہے؟ اسلام کا نعرہ لگانا، اور یہ اسلام کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آگے نہ بڑھنا۔ صاف سیدھی سی بات ہے، یہ پھر وہی دوربین سے دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی، یہ موٹے موٹے حقائق ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم،
اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا فرستادہ ہوں، مصدق لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں جو تورات سے میرے آگے ہے، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے، یعنی پہلے والے کی تصدیق کر رہا ہوں، آنے والے کی خبر دے رہا ہوں۔ فلما جاءہم بالبینات، تو جب وہ ان کے پاس آئے، یعنی کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، کن کے پاس؟ بنی اسرائیل کے جو بڑے بڑے جگادری اللہ والے تھے اس وقت کے بڑے اللہ والوں کے پاس آئے، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے اللہ کے رسول کو کہا یہ جادو ہے، کھلا کر کے جو معجزے دکھا رہے ہیں یہ جادو ہے، یہ کیا بتائیں، جوڑیں، کیا مطلب؟ اتنے دل ٹیڑے ہو گئے تھے کہ رسول کو نہیں پہچان سکے۔ تو آج اگر آپ قرآن کو نہ سمجھ سکیں کہ نہیں قرآن کا اصل بیانیہ تو وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، تو پھر جن کے دل کج ہوں گے ان کے دل اس بیانیہ کی طرف لپکیں گے۔ یہ میں نے آپ کو سورہ انعام میں سمجھایا تھا کہ وہ زخرف القول غرورا کی طرف کون سے لوگ جائیں گے؟ وَلِتَسْغَىٰ إِلَيْهِ، وہ جو چکنی چپڑی باتیں ہوں گی ان کی طرف مائل ہوں گے ان لوگوں کے دل، أَفْئِدَتُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت کا یقین نہیں رکھیں گے۔ تو یقین دنیا کا ہے، دنیا کے اسباب کا ہے، دنیا کے تعلقات کا ہے، مال و دولت کا ہے، رشتہ و پیوند کا ہے، تو دل تو ادھر کھبے ہوئے ہیں، لہذا انہیں رسول کی بات اجنبی معلوم ہوگی، اصل دین انہیں اجنبی لگے گا۔ بدا الاسلام غریباً فسیعود کما بدا، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اب ان کا وہ نیریٹو جھوٹ پر مبنی ہے لیکن چکنا چپڑا ہے، زخرف القول ہے۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، جبکہ سیدھے سیدھے اسلام کی طرف اسے بلایا جا رہا ہے۔ یہ تو ایک کانٹریکٹ ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس میں کیا پیچیدگی ہے، سمجھنے میں کیا دشواری ہے؟ ایک آئیڈیالوجی ہے، وہ آپ نے قبول کی ہے، نظریہ توحید، وہ کسی دوسرے کو گوارا نہیں ہے، اس کے ساتھ پنجہ آزمائی ہے، وہاں سے آپ نے یو ٹرن مارا ہے، جتنی اچھی طریقے سے بھی مارا ہو، ہے تو دھوکہ جو آپ نے کھایا ہے، اور اس دھوکے کے لیے جو آپ نے استدلال بلڈ کیا وہ سارا جھوٹ پر مبنی ہے، وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت تو وہ ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں۔ یہ اگلا درجہ ہو گیا نا، وہ فاسق، یہ ظلم کیوں؟ وہ اپنے اس فسق کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو آپ نے بیانیہ بنایا، اس نے آپ کے دل کو قاسیۃ القلوب، اب وہ سورہ حج یاد کریں، 2 آئے تھے، فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم، یہ 2 کیٹیگریز میں نے بتایا تھا۔ وہ علماء جن کے دنیا کی محبت کی وجہ سے دنیا دار بن گئے، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور وہ دنیا دار عام لوگ جو دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے، ان کے دلوں میں روگ ہوتا ہے، تو ان کے اس روگ کو کی جو ہے نا وہ ایک عذر گناہ تراشنے کے لیے یہ پھر نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، آیتوں کی وہ تعبیر کرتے ہیں کہ جس میں پھر وہ ساری دنیا بنانے کے مواقع، مچھلیاں پکڑنے کے طریقے نکل آتے ہیں۔ یہ ظالم ہے، وہ فاسق ہیں تو یہ ظالم ہے، اس سے اگلے سٹیج میں ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہودی بھی یہ کام کرتے تھے، ہر وہ شخص یہ کام کرے گا جسے حقیقت سمجھ ہے، ادھر آنا نہیں چاہتا، کوئی بیانیہ جھوٹ موٹ کا اس نے گھڑ لیا ہے، اس کے بعد سازشیں کرے گا۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ، کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، بافواہہم، اپنے منہ کی پھونکوں سے، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے اس نور کو پورا کر کے چھوڑے گا، ولو کرہ الکافرون، خواہ ان کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں کہا انہیں کافر؟ اس لیے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ تینوں باتیں یہاں پہ آ گئی ہیں، فاسق پہلے آ گیا، ظالم بعد میں آیا، کافر اب آ گیا۔ یہ نور پورا کیسے ہوگا؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى، اسے ہی پورا کرنے کے لیے اسی نے بھیج دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، الہدا، قرآن دے کے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، اس سسٹم کو توڑے گا، یہ اسے پھاڑے گا، تمہارے دل کے میل کچیل بھی دور کرے گا، سسٹم کو بھی یہ توڑ سکتا ہے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ، ایک کیمیا ساتھ لایا، اور ایک اور بات بھی ہے نا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ انقلاب قرآن پیدا کرتا ہے، جیسے پہاڑ کو توڑتا ہے تو اس سسٹم کو بھی توڑے گا، آپ کے باطن کے سسٹم کی بھی اصلاح کرے گا، دل کے اوپر جو میل کچیل ہیں اس کو بھی توڑے گا، اور یہ جو آپ کے خارج میں ایک خول بن گیا ہے
تعلقات کا اور جو سٹرکچر کھڑا ہو گیا ہے. آج کل ایک یہ دو اصطلاحات ہیں سوشیالوجی کی نا، ایک ہے سٹرکچر یعنی کوئی جو گورنمنٹل سسٹم ہے یا جو بھی آپ کے گرد جو سٹرکچر بنا ہوا ہے، اور ایک ہے ایجنسی. ایجنسی یہ وہ ایجنٹ والی ایجنسی نہیں ہے، روح سمجھ لیں، جو آپ کی اسپرٹ ہے، آپ کی انر جو ہے نا ایک خواہش ہے. تو آپ کی ایک خواہش ہے، وہ آپ کچھ چاہتے ہیں، سسٹم کا کچھ اور تقاضا ہے. تو جب تک یہ دونوں ہم آہنگ نہیں ہوں گے، آپ کی جو سیلف سیٹسفیکشن نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی آپ کی پرسنل گروتھ ہو سکتی ہے. جیسے آپ اگر اخروٹ کا درخت جا کے ملتان لگا دیں تو نہیں ہو سکتا، اس کو ایک موافق ماحول چاہیے. یا ملتان سے آم اٹھا کے لا کے مری لگا دیں تو نہیں چلے گا. ویسے پنڈی سے جو یا لاہور سے اٹھا کے جا کے سیاچن لگا دیں جو شے وہ نہیں چلے گی. تو مناسب ماحول کے بغیر نہیں. اسی طرح انسان کی جو ایجنسی ہے، جو اس کی روح ہے، اس کو جب تک مناسب ماحول نہ ملے اس کی نشو و نما نہیں ہو سکتی. تو اس پورے سٹرکچر کو اس کے مطابق ڈھالنے کے لیے ہم نے محمد رسول اللہ کو بھیج دیا. سمجھے؟ اب تزکیہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ پوری ریاست اللہ کے حکم کے تابع نہ ہو جائے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ناپسند کیوں نہ ہو. یہ جو مشرک ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ جنہوں نے ایک اپنا بنایا ہوتا ہے، بت بنائے یا کوئی بھی وہ ابسٹریکٹ قسم کا بت بنا لیں، لیکن اس کے ساتھ ان کے مفادات جڑے ہوتے ہیں. اس کی محبت کے نام پہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں. وطن کی محبت کا بت، اس کے نام پہ جو ہے نا اپنے مقدس بن کے رہو، اور تم سو تو ہم جاگیں، اور اس لیے تم بھوکے رہو، ہمیں کھلاؤ پلاؤ. باقی جب جاگنے کا اصل موقع آئے گا تو اس وقت ڈیزل ہی نہیں ہوگا، کیا کرنا ہے. ابھی تو کم از کم ہمارے گلچھرے چلتے رہیں. تو جس کے مفادات ہوتے ہیں وہ اصل میں کھڑا ہوتا ہے تاکہ وہ ظلم کے نظام کو نہ ختم ہونے دیا جائے. وہی شرک کا نظام بناتا ہے، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بناتا ہے. باقی اس بتوں سے بھی اس کو محبت نہیں ہوتی. ابو جہل نے خود بنایا، اسے کیا محبت ہوگی؟ لیکن لوگوں کو ساتھ جوڑ کے رکھنے کے لیے اس کے محبت کے گن ضرور گائے جائیں گے. تو یہ ہمیشہ کے جو محب وطن ہوتے ہیں وہ دل سے جو اگر ٹٹول کے تو محب وطن ہی نکلیں گے، لیکن لوگوں سے قربانی لینے کے لیے وطن سب سے آگے رہے گا. اب آگے چلیں. یہاں تک تو اصولی بات بیان ہو گئی. اب اس کا تقاضا آ رہا ہے. اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، میں وہ تجارت تمہیں نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی. یعنی اس کے بغیر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. یہ تجارت کرو گے تو عذاب سے بچو گے. کیا تجارت ہے جی؟ تؤمنون باللہ ورسولہ. بہت سادہ سی ہے، کوئی مشکل کلام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی زیادہ تدبر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اور رسول پر ایمان رکھو، یعنی یقین والا ایمان رکھو، شک والا نہیں، یقین والا کامل. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنے مال بھی لگاؤ، وانفسکم، جان بھی قربان کرنی پڑے تو دریغ نہ کرو، بے خطر جو ہے نا اللہ کی خاطر نکل پڑو. یہ دو باتیں ہیں. بات دیکھیے، زیادہ باتیں ہی نہیں کی. یہ سادہ اسلام. اس لیے میں نے یہ کہا تھا یہ سب پر فرض ہے. جو سب پر فرض تھا وہ کسی کو بھی یاد نہیں رہا. الٹی گنگا یوں بہی ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہی وہ دو باتیں تھیں جو سورہ حدید میں آئی تھی. فآمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم سمجھو. اب ایک فرق ہو گیا جی. تیسری آیت میں آیا تھا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ. وہاں جہاد کی جگہ پہ قتال کا لفظ آیا تھا، یہاں جہاد کا لفظ آیا ہے. دونوں کا فرق ذہن میں رکھیں. قتال محدود معنی کا عامل ہے، جہاد وسیع معنی رکھتا ہے. قتال لڑنے کو کہیں گے. جہاد میں لڑنا بھی شامل ہے لیکن اس کی اور ڈائمینشنز بھی ہیں. آپ اپنے جو اللہ کا بندہ بننے کے لیے جو محنت کر رہے ہیں اپنے ساتھ، وہ بھی جہاد ہے. یہ ان تعلقات کے حوالے سے جو کھینچا تانی آپ کے اندر ہو رہی ہے وہ بھی جہاد ہے. اسی طریقے سے جو آپ قربانی دے کے سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، وہ جو ہم نے پڑھا تھا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان مشرکوں سے اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے، بڑا جہاد، یہ بھی جہاد ہے. اس سارے جہاد کی چوٹی ہے اللہ کی راہ میں جان ہتھیلی پہ لے کے نکلنا، لیکن وہ بعد میں آئے گی. یہ جو سورہ جمعہ ہے نا، اس میں وہ بات کھلے گی، اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. ابھی یہ سمجھ لیجئے کہ جہاد ایک وسیع المفہوم اصطلاح ہے جس میں قتال بھی شامل ہے.
لیکن اس کے تصورات اس سے وسیع ہیں، جبکہ قتال ایک محدود تصور ہے جس کا ایک ہی مطلب ہے لڑنا، اور اسے آپ جہاد بھی کہہ سکتے ہیں، قتال بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ایک ہی صورت میں چند آیات کے فرق کے ساتھ اگر فرق کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہاں وہ وسیع معنی میں آیا ہے، وہ معنی سامنے رکھنے چاہیے تھے۔ اب آپ سمجھ لیں جو ہی ایمان اندر جائے گا تو اب اللہ کی نافرمانی کے خلاف تو ایک کشمکش شروع ہو جائے گی نا اندر، یہ باطنی جہاد ہے۔ پھر اسی طرح بڑھتے بڑھتے وہ قتال کے لیے بنیان مرصوص بننا ضروری ہے۔ جب تک آپ بنیان مرصوص نہیں ہے تو قتال کا مرحلہ نہیں آ سکتا۔ جب تک آپ نے ابلاغ کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، بیس بڑا کرنا ہے تاکہ بنیان مرصوص بن سکیں۔ اس لیے میں نے ذرا تھوڑا جبر کر کے پیچھے آپ سے کہا تھا، یہ چھپ کے جہاد کرنا جہاد نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ جب آپ صفیں باندھ کر کھڑے ہو سکیں تو پھر اب آپ پر فرض ہے، نہیں کھڑے ہو سکتے مقابلے میں، سامنے آ کے لڑ ہی نہیں سکتے، تو پھر اپنا بنیادی کام کریں نا، اپنا بیس بڑا کریں۔ اور ویسے آپ 25 کروڑ بھی ہو جائیں تو مقابلہ آج کے دور میں تو آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، فیزیبل ہی نہیں ہے۔ جس طرح ہو سکتا ہے وہ کوئی اور چیز ہے، وہ عوامی تحریک کا طریقہ ہے۔ آرمڈ کانفلکٹ میں آج عوام سٹینڈنگ آرمیز کے مقابلے میں کھڑی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک ایٹم بم ہی کی مار ہے نا، تو کیا کوئی بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر وہی پرامن ہوں، توڑ پھوڑ نہ کریں، منظم ہوں اور عوامی تحریک کی صورت میں ہوں، پورے سسٹم کو جام کر سکتے ہیں۔ عوامی تحریک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے ہڑتال کا نام سنا ہے نا، لیکن ہڑتال ہمارے ہاں کیسے ہوتی ہے؟ ایک جماعت ہڑتال کی کال دیتی ہے، جس کی دکان کھلی نظر آئے اس کو جلا دیتی ہے۔ یہ ڈیموکریٹک رویہ نہیں ہے۔ ہڑتال کا مطلب یہ ہوتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہوں۔ جب آپ ہڑتال کی دکان اپیل کریں، لوگ دکان اپنی مرضی سے بند کریں، اور ایسا بازار بند ہو جائے پورا نظام جو ہے گویا جام ہو گیا۔ جب آپ پہیہ جام کی اپیل کریں تو لوگ اپنی مرضی سے گاڑی سڑک پہ لے کے نہ آئیں۔ اب اسی کو ذرا آگے لے کے چلیں کہ آپ نے اپیل کی کہ ہم بجلی، آپ نے کہا جی بجلی کا بل نہیں دیتے، اس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے، آپ نے بجلی استعمال کی ہے، کیوں نہیں بل دیتے آپ؟ بدماشی ہے پھر۔ ہاں، آپ یہ کہیں ہم بجلی استعمال ہی نہیں کرتے، یہ تو کوئی قانونی جرم نہیں ہے۔ تو لوگ آپ کی خاطر اتنی قربانی دے سکیں کہ بجلی کا استعمال چھوڑ دیں، ریاست پر افیکٹ تو پڑے گا۔ آپ کی جیلوں کے اندر گنجائش ہے، فرض کریں 1 لاکھ آدمی کو قید کرنے کی، 10 لاکھ آدمی نے کوئی قانون کی ایسی خلاف ورزی کر دی کہ انہیں جیلوں میں رکھنا پڑ گیا۔ یہ جام کرنے کا مطلب یہ ہے۔ یہ چیز آج کی ریاست کو مجبور کرتی ہے کہ وہ عوام کی بات سنے، مانے، تسلیم کرے، مطالبوں کے آگے سرنڈر کرے۔ ہتھیار تو اس کو فائدہ دیتے ہیں، کیونکہ اس میدان میں، اس پچ پہ جا کے نا، یہ پرتھوی کی وکٹ ہے، پاکستان نہیں جیت سکتا۔ جسے کرکٹ کی سمجھ اسے پتہ ہے، اوپر سے موسم بھی بہت خراب ہے، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہے، گیند بھی ہل رہی ہے۔ آج پاکستان کی خیر نہیں ہے، 62 آل آؤٹ۔ تو آپ پہلے یہ کوئی اس پچ پہ کیوں جاتے ہیں جو آپ کی ہے نہیں؟ جہاں آپ کی کامیابی یقینی ہے اس پہ آئیں۔ تو خیر یہ ایک بحث ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو اب جہاد کی یہ صورت ممکن ہے، وہ نہیں ممکن جس کی طرف آپ کو ری ایکشنری بنا کر کھینچا جاتا ہے۔ ترغیبات بھی دیں گے، مبشرات بھی دیں گے، اور آپ کو پر کوئی ایسا وار بھی کریں گے کہ ری ایکشن میں آپ تشدد پر اتر آئیں۔ وہ سارا فائدہ وہ طاقتور کا ہوتا ہے، اس میں آپ کا فائدہ نہیں ہے۔ خیر چلیں آگے چلیں۔ یہ کرو گے تو یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، ویدخلکم جنات، اور تمہیں داخل فرمائے گا ان باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے درمیان ندیاں رواں ہیں، ومساکن طیبۃ، اور ان صاف ستھرے گھروں میں، فی جنات عدن، جو رہنے والے رہائشی باغات، ریزیڈینشل گارڈن، ان میں۔ ذالک الفوز العظیم، اصل کامیابی یہ ہے۔ دنیا میں کامیابی ہوئی نہیں ہوئی یہ بات کی بات ہے، تم کامیاب ہو جاؤ آخرت میں، اس کے لیے یہ سارا کرنا پڑے گا۔ اب ان لوگوں کے پاگل پن کا اندازہ لگائیں جو کہیں کہ جی یہ دین کو قائم کرنا تو دنیا کا کام ہے، اور بابا یہ کام کیے بغیر آپ ادھر نہیں کامیاب ہو سکتے۔ یوں تو وضو کرنا بھی دنیا کا کام ہے، ادھر آپ کو صفائی ملتی ہے نا، نماز پڑھنا بھی دنیا کا کام ہوا، یہاں پڑھتے ہیں، سارے کام دنیا کے کام ہوئے، شادی بھی دنیا کا کام ہو گیا۔ لیکن یہ سارے کام دنیا ہی کے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر کے تو آخرت میں جنت ملے گی، اس کے بغیر نہیں ملے گی۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، وہ جو دوسری ہے جو تمہیں بہت پسند ہے، اللہ کی نظر میں دوسری ہے، وہ کیا جی؟ نصر من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے مدد آ جائے، وَفَتْحٌ قریب، اور قریب سے فتح مل جائے، یعنی جلدی فتح ہو، دین غالب ہو جاؤ، یہ تمہارا ولولہ ہے، ترنگ ہے، امنگ ہے۔
لیکن یہ کہ اللہ کی نظر میں اصل یہ ہے کہ تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، لیکن اس آخرت کی کامیابی کی شرطیں دو ہیں، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم وبشر المؤمنین، باقی ایمان والوں کو دنیا کی کامیابی کی بھی خوشخبری دے دیجئے۔ یہاں بھی دین غالب ہونا ہے، وہاں ہو گیا، اور قیامت سے پہلے کل دنیا میں ہونا ہے۔ آپ کی زندگی میں نہ بھی ہو، آپ کی یہ محنت رائے گاہ نہیں جائے گی جو آج اس کے لیے آپ کریں گے، پلیٹ فارم بنائے گی، اسی پلیٹ فارم پر کوئی اگلا قدم اٹھائے گا، کرتے کرتے یوں ہی یہ منزل، یہ جو ہے نا مرحلہ سر ہوگا۔ آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ سورہ حدید ولیعلم اللہ الذین نہیں، ایک بولو یار، وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے کہ اس کون ہیں جو اللہ اور رسول کے مددگار ہیں غیب میں ہونے کے باوجود۔ تو یہ ہے مدد، تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، یہ مدد اللہ کو درکار ہے۔ اچھا، شروع میں چونکہ یہودیوں کا ذکر آیا تھا اور کہ انہوں نے ان کے اندر کردار کی بڑی وہ تھی، کمزوری پیدا ہو گئی تھی، ٹیڑھے ہو گئے تھے، آخر میں پھر انہی کے ایک گروپ کا ذکر کیا کہ جنہوں نے لبیک کہی تھی اللہ رسول کی پکار پر۔ فرمایا کما قال عیسی ابن مریم، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے جب پکار لگائی، للحواریین، اپنے حواریوں کو، من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کے اس کام میں میرا مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اب یہ کہہ دیا نا، اس کے بعد ان کے ساتھ ہوا کیا؟ یعنی تاریخ یہ کہتی ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں اتنا بدترین تشدد کسی گروپ پر نہیں ہوا جتنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو برداشت کرنا پڑا ہے۔ آپ خود سمجھ بھی سکتے ہیں، وہ دور انسانی حقوق کا تو کوئی تصور نہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو اپنے بس پڑھتے سولی دے دی، ان کے ماننے والوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ لیکن ڈٹے رہ جائیں۔ اب سمجھ آئے نا نصرت کا مطلب کیا ہے؟ یہ نصرت جو ہے نا، یہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی، پہلے نصرت دینی پڑتی ہے، اور وہ نصرت اس درجے کی دینی پڑتی ہے کہ آدمی کے جو ہے نا ہر اعتبار سے زندگی مطلب آنکھیں سفید ہو گئیں، پھر اللہ کی نصرت آتی ہے۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، اور ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تو وہ یہ مرحلہ ہے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا، 12 لوگ، وکفرت طائفہ، اور بڑے گروہ نے انکار کر دیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو ہم نے تائید کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے خلاف کہ جو ان کے دشمن تھے، فأصبحوا ظاہرین، تو وہ ان کے اوپر غالب ہو گئے 300 سال کے بعد، جب پوری سلطنت روما کرسچن ہو گئی۔ تو یہ اب سمجھیں، ہمارا دن 1000 سال کا، تمہارا 24 گھنٹے کا۔ تم جب جلدی مچاتے ہو تو کہتے ہو کل خلافت قائم ہو جائے، دین قائم ہو جائے، غالب ہو جائے۔ اللہ ابھی تو تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ تم اس امتحان میں ایک متعدد تعداد میں لوگ جب اپنی وہ سچائی ثابت کر دیں گے، سچا ہونا ثابت کر دیں گے، پھر اللہ کی وہ مدد آئے گی کہ جس کے نتیجے میں تمہارا دشمن مغلوب ہوگا۔ نہیں تو تمہیں اقتدار ملے گا، دنیا کی محبت تمہارے دل میں بھی ہے، وہ پچھلی صورت میں آ چکا ہے، وہ تو کسی بھی وقت بندے کو کھینچ سکتی ہے۔ تو تم ابھی تو شکی ہو، ابھی تم کھڑے نہیں ہوئے پوری طرح، کندن نہیں بنے۔ تو اقتدار تو بہت بڑی طاقت رکھتا ہے نا، وہ کھینچنے کی اپنی طرف، اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں جو پورے کرنے پڑتے ہیں، زمینی حقائق ہوتے ہیں جن کو ساتھ جو ہے سازگاری اختیار کرنی پڑتی ہے۔ تو تم الٹ جاؤ گے، لہذا ابھی نہیں، کوئی جلدی نہیں ہے مدد بھیجنے کی، تو مدد آئے گی وقت پر۔ اب اگلی صورت ہے اصل میں یہ بتا رہی ہے، دیکھیے یہ مشکل کام ہے یار، یہ نقطہ نظر کوئی آسان نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ دنیا چھوڑنا آسان کام نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ چلیں کوئی ہمت کرے 10 آدمی کر بھی لیں، تو اتنا صبر کرنا کہ میں مر جاؤں، جس کے لیے مرا ہوں وہ رہیں انتظار میں، کیا ہے جی، وہ بیٹھے رہیں، وہ کبھی وہ مطلب ان کے انتظار ہی رہا، وہ کبھی پہنچے نہیں۔ تو یعنی اپنے نتیجے سے اس حد تک غیر متعلق ہو جانا، ڈیٹیچ ہو جانا، یہ انسانی سرشت اور فطرت کے خلاف ہے۔ بہت مشکل ٹریننگ ہے یہ کہ دنیا کے نتیجے سے بے پرواہ ہو جانا۔
بہت کم لوگ دنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ جو اس حد تک کہ جس کام کے لیے محنت کر رہے ہیں انہیں پتہ ہے نہیں پورا ہوگا پھر بھی کر رہے ہیں، کیوں کہ اللہ نے کہا ہے۔ یہ تربیت کا کمال درکار ہے اس کے لیے۔ اگلی صورت یہ بتا رہی ہے کہ یہ تربیت کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتی سوائے قرآن کے۔ کوئی دنیا کا تعلیمی نظام کسی کو یہ تربیت نہیں دے سکتا، کوئی خانقاہی نظام یہ تربیت نہیں دے سکتا۔ خانقاہ خود ایک مرکز بن جاتی ہے دنیا۔ یہ ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے مجھے خود بتایا ہر آدمی کی ایک دنیا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کاروبار چھوڑ دیا، پروفیشن چھوڑ دیا، آپ نے مدرسہ قائم کر لیا، اب مدرسہ آپ کی دنیا ہے، وہ آپ کی جاگیر ہے۔ آپ کو اس سے وہی محبت ہے جو ایک کاروباری کو اپنی دکان سے ہے یا اپنے کاروبار سے ہے۔ دنیا بن گئی، نئی بیڑی پہن لی آپ نے۔ اسی طرح ایک پیر کو اپنی خانقاہ جو اس نے بنائی، اس کا پھلنا پھولنا اسے عزیز ہو جاتا ہے۔ اب وہ زمینی حقیقت بن کے اس کے پاؤں پکڑ لیتی ہے۔ چندے تو وہاں بھی چلیں، ادھر چندے آتے ہیں، ادھر فتوحات آتی ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوگا، وہ فتوحات ہوتی ہیں، مطلب ادھر جو چندہ دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں فتوحات آئی ہیں۔ تو اب آپ سوچیں وہ بھی تو چلانی ہے، سارا نظام چلانا ہے، خانقاہ چلانی ہے، میرے بعد میری خانقاہ قائم رہے دنیا۔ یہ ٹریننگ وہ حاضر و موجود سے بیزار کرنے والی ٹریننگ صرف قرآن دے سکتا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ یہ قرآن کے علاوہ یہ ٹریننگ آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتی، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مجسم قرآن، لہٰذا ان سے یہ ٹریننگ تو بہت آسانی سے مل سکتی ہے۔ آج کا کوئی ایک فرد یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو پوری طرح قرآن بن گیا ہو نا، قرآن اس کے کردار میں آ گیا ہو۔ اب ایسے لوگوں کی ایک ٹیم چاہیے، اجتماعیت چاہیے، اور وہ 12 آدمیوں کی نہیں، متدبع تعداد میں ہو۔ تو نمبر ایک آپ کا ہدف کیا، کون سے افراد تیار کرنا جو کامیابی، دنیا کی کامیابی ناکامی، ایون یہاں تک کہ اسلام بھی غالب ہوتا ہے یا نہیں غالب ہوتا اس سے بے پرواہ ہو چکے ہوں، اوپر اٹھ چکے ہوں، صرف اللہ کی خاطر کام کرنے والے ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، رضوان اللہ ہے یبتغون فضلا من اللہ و رضوانہ جو ہم نے پڑھا، اس کے لیے کام کرنے والے ہوں۔ اور یہ ایک فرد، 2 فرد، 10 فرد افراد نہیں، جو آپ کا معاشرہ ہے اس میں متدبع تعداد میں ہوں، اتنی تعداد میں ہوں کہ وہ نظام چلا سکتے ہوں۔ جتنے شعبہ جات ہیں ان کو اس میں دیکھیں، ایک آدمی فرض کریں کسی بڑے عہدے پہ بیٹھ بھی گیا، وہ آج کل مسئلہ بنا ہوا ہے آپ کے سامنے، چیف جسٹس فرض کریں، وہ کرنا بھی چاہے تو کیا کرے گا، چیف آف آرمی اسٹاف کرنا بھی چاہے تو کیا کرے گا، آپ کو پورا ادارہ جب تک آپ کے ساتھ نہ ہو۔ ضیاء الحق نے کہا تھا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، میں کیا کروں۔ تو ایک آدمی 10 آدمی کا مطلب نہیں ہے، ایک پوری ٹیم چاہیے۔ متدبع تعداد کا مطلب یہ ہے جو پورے نظام کو لے کے چل سکتی ہو۔ تو یہ 2-4 بنانے ہوتے تو پھر تو وہ دانے بنائے جا سکتے تھے، یہ جو ایک افراد کا مجموعہ چاہیے، اس کے بغیر وہ نظام نہیں قائم ہو سکتا۔ ہاں، ہاتھ بدل سکتے ہیں، ایک طرح کے بے ایمانوں کی جگہ دوسری طرح کے بے ایمان لے سکتے ہیں، وہ سیکولر لبرلز کی جگہ مولوی آ سکتے ہیں، دھندا ایک ہی رہے گا، دھندے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بالکل اسی طرح چلے گا جیسے پہلے چلتا تھا۔ البتہ یہ کہ دلائل بدل جائیں گے، پہلے اس کے لیے اور دلائل تھے، اب اس کے لیے اور دلائل ہوں گے۔ پہلے اس کے لیے موٹیویشن کوئی اور تھی، اب اس کے لیے موٹیویشن اللہ رسول ہو جائیں گے، لیکن اللہ رسول کے نام پر بھی دھندا ہی چل رہا ہوگا جب تک کہ وہ افراد اپنا تیار کریں، اور وہ تیار کرنے کا پروجیکٹ ہے سورہ جمعہ۔ اسی لیے تو سورہ صف کے ساتھ جوڑی، اسی لیے جب سورہ حدید میں آیا تھا پہلے کہ جناب انفقوا فی سبیل اللہ، تو اگلی بات کیا ہے، والذی انزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، کیونکہ آپ کے اوپر یہ جو شل ہے نا دنیا کی محبت کا، یہ کون پھاڑتا ہے؟ قرآن پھاڑتا ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ لہٰذا یہ اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ قرآن مجید ہے۔ جیسے پچھلی سورت کا مرکزی مضمون کیا تھا جی؟ اقامت دین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے قرآن کے حقوق ادا کرنا، قرآن سے تزکیات، قرآن سے تربیت، قرآن سے تعلیم، اور قرآن کی تعلیم، قرآن کی تربیت، قرآن کے مضامین کو عام کرنا، قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا، یہ اس سورہ مبارکہ کا مضمون ہے۔ اور دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہوا جی؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ دین قائم کرنا، بلکہ نہیں، اس سے اوپر جائیں، مقصد کیا ہے؟ آخرت کی نجات، اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ دنیا میں اپنا سب کچھ اللہ پر نچھاور کرنا۔
یہ نچھاور کرنے کی موٹیویشن جو چاہیے وہ کہاں سے ملے گی؟ اللہ کی کتاب سے، یہ آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرے گا۔ تو اب ہم تیسری سطح پہ آ گئے۔ یہ بالکل ایسے ہے نا جی، وہ شیخ چلی کا تو آپ نے سنا ہے نا کہ اس نے وہ انڈے سر پہ رکھے ہوئے تھے، بیٹھا غور کیا تو انڈوں سے اس نے بنائی بکری سے اس نے پھر کئی بکریاں بنا کے پھر وہ بیچ کے گائے خریدی، بیٹھے بیٹھے پھر اس نے گایوں کا کاروبار کیا، فارم ہاؤس بنا، بہت بڑا فارم بنا لیا، پھر اس نے شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد بیوی کی کسی غلط حرکت پر اس کو ماری لات، انڈے سارے ٹوٹ گئے۔ تو یہاں صرف بتانا اتنا مطلوب ہے، ایک آپ کی ماسٹر ڈیزائر ہوتی ہے، پھر اس ڈیزائر کی خاطر آپ کو ایک جو ہے نا اس کا وسیلہ ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے، جس کے بغیر وہ نہیں اچیو ہو سکتی، پھر اس کے وہ خود ایک مقصد بن جاتی ہے، پھر اس مقصد کے نیچے ایک اور آپ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ پکڑتے ہیں، تو یہ وہ مقصد بن جاتا ہے۔ تو یہ آپ اسے شارٹ لسٹ کرتے چلے جائیں تو پہلا قدم اصل میں وہ پھر ایک اٹھانا پڑتا ہے جو لے کے وہیں پہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو 1 2 3 4 5 پہنچیں گے وہیں پہ، اللہ کی رضا مقصود، لیکن وہ رضا حاصل نہیں ہو سکتی بغیر تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ سے۔ یہ نقطہ نظر کیسے بنے اس دنیا؟ یہ دنیا اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، ہجرت کرنے کے بعد بھی کھینچ لیتی ہے، غزوہ بدر میں حصہ لینے کے بعد بھی کھینچ لیتی ہے، تو ایک مسلسل تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ تو اب ہم کہاں پہنچے؟ رضا الہی سے چلے تھے، کتاب اللہ تک آ گئے، شروع اب یہاں سے کرنا ہے، یہ تعلق جوڑنا پڑے گا، اور ابھی تو آگے صرف و نو پہ بھی جانا پڑے گا نا، ضربا ضربو کرنا پڑے گا، اب ظاہر ہے وہ بھی دنیا کا کام آپ کو لگے گا، لیکن یہ کہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ درجہ بدرجہ نیچے آتے جائیں گے، لیکن آپ کے سامنے ہدف ہونا چاہیے، نگاہ بلند، تو اس کے بعد باقی جو جہاں بھی کام کریں گے اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے کریں، بس اتنی ساری بات ہے۔